زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. محترم و مکرم ابو ہریرہ ایجوکیشن سینٹر کے صدر صاحب، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو رب کائنات اپنی ذات، اپنی اسماء و صفات اور اپنی عبادات میں یکتا، اکیلا اور تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ بے پناہ، انگنت، لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آپ کی مسجد، مسجد رحیم خان میں آج ہفتہ واری پروگرام کی مناسبت سے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے۔ الہ العالمین جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، بروز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، آمین۔
سامعین اکرام، جیسا کہ ہمارے بھائی منہاج صاحب نے آج کے درس کے عنوان کے متعلق آپ سب کو بتلایا، مقام سنت اور فتنہ انکار حدیث، وقت کا انتہائی حساس موضوع ہے۔ ہم اور آپ اگر شہر حیدرآباد کی بات کریں یا اس شہر کے باہر ملکی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر نظر دوڑائیں تو بے شمار ایسے نظریات اور افکار کے لوگ ملیں گے جو یا تو سنت کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور جو ان کے عقل کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا بالکلی طور پر احادیث رسول یا سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا اعتقاد، اپنا نظریہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لہذا ان فتنوں کے سد باب اور ان سے مقابلے کے لیے آج کچھ بنیادی نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، مقام سنت اور فتنہ انکار حدیث، سنت کا مقام کیا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں ہم۔ سنت کے مقام کے جاننے سے پہلے سنت کی تعریف جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سنت لغت میں عام ڈکشنری میں کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور جب شریعت میں لفظ سنت بولا جائے تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سنت لغوی اعتبار سے طریقہ اور راستہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب عربی زبان میں لفظ السنہ کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ اور راستہ۔ اب وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ سنت طریقہ اور راستے کے معنی میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے کن لوگوں میں؟ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو لفظ سنت کا استعمال قرآن مجید کے کئی مقامات پر ہمیں ملتے ہیں اور وہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، اللہ کے رسول مجھے آذان کا طریقہ بتائیے، آذان کی سنت بتلائیے۔ تو سنت کا عام معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ اور راستہ۔ سنت شریعت کی اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ محدثین کی اصطلاح میں سنت اس قول یعنی بات، فعل یعنی عمل، اور تقریر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کیا گیا، آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ تین باتیں یاد رکھیے گا۔ سنت ہر اس قول، فعل اور تقریر، اور ایسے ہی اللہ کے رسول کے کسی اخلاقی صفت یا آپ کے تخلیقی صفت، جس صفت پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کے اخلاق کی کسی صفت یا آپ کے تخلیقی کوئی صفت ہو، اس کا نام سنت ہے۔ یعنی ہر وہ قول، فعل اور تقریر اور ایسے ہی اخلاقی اور تخلیقی صفات جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کی جائیں وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام سخاوی، امام بیضاوی، امام ابن حزم، امام شاطبی اور عجاج خطیب رحمہم اللہ، ان سب نے کم و بیش سنت کی ہی تعریف کی ہے۔ تو یاد رکھیے گا سنت لغت میں راستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت میں اللہ کے نبی کی طرف کوئی بھی بات، کوئی بھی کام یا کوئی ایسا عمل جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے لوگوں کو نہیں روکا، اس کی نسبت کی جائے یا آپ کے کسی اخلاقی صفت کو بیان کیا جائے یا آپ کے تخلیقی صفت کو بیان کیا جائے، یہ سنت کا معنی ہے۔ قریب قریب سب کو بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آئی سب کو؟ اب آئیے سنت کے معنی کو جاننے کے بعد اب ہم سنت کے مقام کو جانتے ہیں
اور میں چاہوں گا کہ آپ بالکل میری طرف توجہ رکھیں. انتہائی اہم باتیں ہیں میرے بھائی. سنت کا مقام کیا ہے؟ ہم جس شریعت کو ماننے والے ہیں اس شریعت کا نام کیا ہے؟ جی، ہماری دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. دین اسلام یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ شریعت ہے. کس کے طرف سے؟ اللہ کے طرف سے. اور اس شریعت کی شریعت سازی بھی، یعنی شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. شریعت اسلامیہ کی بنیاد اللہ رب العالمین کی وحی پر ہے. اللہ رب العالمین کی وحی پر ہے، یہ یاد رکھے گا. اب سنت یہ اللہ کی وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. شریعت میں جو باتیں قبول کی جاتی ہیں یا جو دلائل لیے جاتے ہیں وہ یا تو قرآن سے لی جاتی ہے یا حدیث سے لی جاتی ہے. تو سنت شریعت اسلامیہ میں دلائل لیے جانے میں دوسری نمبر پر آتا ہے. کتنی نمبر پر؟ دوسری نمبر پر. یاد رکھیے گا یہ نمبر صرف تعداد میں ہے، ورنہ حدیث بالکل صحیح سند سے اگر ثابت ہو جائے تو یہ دلیل میں قرآن مجید کی آیت کے بالمقابل ہے. جو میں نے آپ کو بتلائی یہ ترتیب ہے. یہ کیا ہے؟ معذرت، یہ عدد ہے، ترتیب نہیں ہے. اگر صحیح حدیث صحیح سند سے آ جائے تو وہ دلیل میں قرآن مجید کی آیت کے مشابہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں پڑھی. اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ہاں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی وہی آپ کہا کرتے ہیں. تو سنت جو ہے شریعت میں دلیل لیے جانے میں دوسری نمبر پر ہے، یاد رکھیے گا. لیکن کیا ہے؟ ترتیب میں دوسرے نمبر پر نہیں ہے، بلکہ جتنی حیثیت قرآن مجید کی آیات کو ہے دلیل کے لیے، احکامات کے ثابت کرنے کے لیے، اتنی ہی حیثیت سنت کی ہے، اتنی ہی حیثیت سنت کا مقام ہے. اب آئیے، قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ سورۃ الحشر کی تلاوت کریں. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ بھی تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ. تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے سنت پر عمل کرنے کا. اس کی بڑی بہترین ایک دلیل ہے، حدیث بڑی مشہور ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی جو عورتیں گودنا گدواتی ہیں، جو عورتیں آئیبرو اور پلک کے بال اکھیڑتی ہیں، جو عورتیں دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے فاصلہ پیدا کرتی ہیں. یہ بات ایک عورت کو پہنچی. یہ بات کس کو پہنچی؟ ایک عورت کو پہنچی کہ عبداللہ ابن مسعود نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ عورت آئی، کہتی ہے میں نے یہ مکمل قرآن مجید پڑھی ہے لیکن قرآن مجید میں مجھے کہیں بھی یہ چیز نہیں ملی جو بات تم کر رہے ہو. تو عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بڑی جامع بات کہی. انہوں نے کہا اگر تم نے اللہ کا یہ قول پڑھا ہوتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو تم سمجھ جاتی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے رسول جو دے اسے لے لو اور رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، لہذا میں بھی ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہوں. تو سنت کی اتباع کا حکم کس نے دیا ہے؟ قرآن مجید نے دیا ہے. یہ پہلی دلیل سورہ حشر کی آیت نمبر 7. آئیے دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کے اطاعت کو جوڑا ہے. اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ لوگ اللہ کی تابعداری کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، وہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 132 اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. لعلکم ترحمون، ہاں قریب ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ نے یہاں
جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا. تو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں, سنت کی اطاعت کریں. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, اللہ نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف بلائیں تو بلا چوں چرا اپنی قدموں کو اٹھائیں اور اس طرف بڑھ جائیں. قرآن نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جب رسول بلائیں تو رسول کے بلانے پر جواب دینا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید پڑھیے, سورۃ الانفال آیت نمبر 24 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اس کے رسول بلائیں. اللہ اکبر. اللہ نے کہا جب اللہ بلائے, اللہ جب بلائے اور اس کے رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے استجیبوا, تم اس پکار پر لبیک کہو, فوراً رسول کی بات کو مان لو. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول کے بلاوے پر دوڑ کر کے جانا ہے. رسول اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کی اتباع کرنی ہے, تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے. ایسے ہی قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے, یعنی رسول کی سنتوں کو ماننا در حقیقت اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہے. قرآن مجید پڑھیے, سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں اللہ نے ایسا کہا؟ ابھی میں نے وہ آیتیں بتائی آپ کو. سورۃ النجم کی ابتدائی آیتیں ہیں میرے بھائی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہا کرتے تھے, ہاں اللہ کی جب وحی آتی تھی تب آپ کہتے تھے. اللہ اکبر. کئی اس کی دلیلیں ہیں, کئی دلیلیں. ایک مرتبہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں تو بتائیے یہ روح کیا چیز ہے. بڑی مشہور حدیث ہے میرے بھائی, بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, آپ نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ آپ کے پاس ابھی رب کے طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا, آپ خاموش رہے. جب اللہ کی وحی آئی تو اللہ نے قرآن میں کہا قل روح من امر ربی, اے نبی کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے. اللہ اکبر. تو اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ رسول اس وقت تک اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے جب تک اللہ رب العالمین کہنے کا حکم نہیں دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. وہ مشہور واقعہ ہے, حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما دونوں میاں بیوی ہیں, اور بیوی کو ان کے مالک نے آزاد کر دیا غلامی سے. اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی حضرت مغیث کے ساتھ. حضرت مغیث اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے, اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے جاتے, ان کو مناتے, رویا بھی کرتے تھے. صحابہ نے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں بریرہ سے کہتے کہ مغیث کے نکاح میں رہے؟ آپ نے بلایا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو, بلایا آپ نے کہا کہ اے بریرہ آپ مغیث کے نکاح میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتأمرنی ام شاورتنی. فرق دیکھیے ذرا, کہتی ہے اتأمرنی ام شاورتنی, اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا مشورہ ہے. کہتے میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی, کیونکہ انہیں پتا تھا اگر حکم ہوتا تو نبی کا حکم در حقیقت حکم الہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں کہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اور آگے آئیے, قرآن مجید نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کو کفر قرار دیا ہے. کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ اکبر کفر کرتا ہے. آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے صاف کہا اللہ کی فرما برداری کرو,
اس کے رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم نے فرما برداری سے منہ موڑ لیا, پیٹ پھیر لیا, روگردانی کر لی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے کرنے والا آدمی یہ کفر پر ہے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, قرآن مجید نے اہل ایمان کو کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کرے. کہیں بھی قرآن مجید نے اہل ایمان کو اس بات کی اجازت دی ہی نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت کرے. اللہ اکبر. قرآن پڑھیے, سورۃ الاحزاب کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ نے کہا کسی مومن مرد اور مومنہ عورت, اللہ نے واضح کر دیا کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اب ان کو کوئی اختیار باقی ہو نہیں, ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو نہیں قبول کرتے. اللہ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا یہی تمہارے لیے آخری اور حتمی فیصلہ ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر اس فیصلے میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ کوئی بھی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں ان کی نافرمانی کرتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں یہ سنت کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اور آگے آئیے, ہمارے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات میں فیصلے کا حق اللہ نے صرف اپنے رسول کو دیا ہے. یہ ہے سنت کا مقام کہ جب انسان کے آپسی معاملات چاہے اس کا تعلق اس کی عبادت سے ہو, اس کے عقیدے سے ہو, اس کے معاملات سے ہو, اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن نے اگر کسی کو حاکم بنایا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا ہے. میری اپنی بات نہیں. سورۃ النساء کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے. یہ ہے سنت کا مقام کہ نبی کی سنت ہمارے لیے حاکم ہے ہمارے درمیان پائے جانے والے اختلافات میں. اللہ نے کہا قسم ہے آپ کے رب کی. اللہ اکبر. اللہ اپنے ذات کی قسم کھاتا ہے. اللہ اپنے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ایسا آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کو اپنا حاکم اور فیصل نہ مانے. اللہ کہہ رہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. ہاں فیصلہ کر دیا نبی نے, اس کے بعد ہم اپنے اپنے اماموں کی بات لے کر کے دوڑتے ہیں, اپنے اپنے اماموں کی بات لے کر کے دوڑتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ نے جو فیصلہ کر دیا وہی آخری فیصلہ ہے. اب دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا, ہمارے حضرت نے ویسا فرمایا, ہمارے مرشد یہ کہتے, ہمارے پیر صاحب یہ کہتے. نہیں, اللہ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل کے اندر تمہارے تھوڑا برابر بھی کھوٹ باقی ہے تو یاد رکھنا رب قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ نے کہا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. سر تسلیم خم کر دینا ہے نبی کے فیصلے پر. یہ ہے سنت کا مقام جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا. اللہ اکبر. یہ 6-7 نقاط تھے سنت کے مقام پر. آئیے سنت کے مقام کو سمجھنے کے لیے ایک کچھ الگ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سنت نے یا سنت کا شریعت کے احکام کو بیان کرنے میں کیسا رول رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ ایک چیز ہے قرآن مجید, قرآن نے شرعی احکامات بیان کیے ہیں, لیکن شرعی احکامات کے بیان کرنے میں قرآن کے ساتھ سنت کا کیا تعلق ہے اور سنت کا کیا رول رہا ہے. آئیے میں آپ کو بتلاؤں, باتیں ہوں گی تو شاید آپ کو بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید کہ ان آیات کی شرح ہمیں سنت میں ملتی ہے جن کا سمجھنا صحابہ اکرام کے لیے مشکل تھا.
قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن کا سمجھنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے لیے مشکل تھا، لیکن اس مشکل کو حل کس نے کیا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو حل کیا ہے۔ اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے اور سنت کے مقام کا اعتراف نہ کیا جائے یا سنت پر عمل نہ کیا جائے تو وہ کڑی آج بھی نہ سلجھتی جو صحابہ کے دور میں الجھی تھی۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ اکبر، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے اور منصب کو بیان کرتے ہوئے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے نبی کو صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تبیین کے لیے بھیجا ہے۔ تبلیغ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن قرآن کی تبیین، اس کی شرح، اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھانا بھی یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ بسا اوقات ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں جب بات کرتے ہیں تو ایک لفظ لے لیجئے، کیا ہے بھائی؟ یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فرق کیسے کرتے ہیں؟ جو زبان کو جاننے والے ہیں، جو زبان کو جانے، کیا ہے بھائی؟ یہ تعجب ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ الفاظ، یہ طریقہ، یہ زبان جاننے والا زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ اکرام کو جب اس قسم کی مشکلات آئیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہونے کی وجہ سے، تو اس مشکل کو، قرآن مجید کے اس الجھن کو کس نے دور کیا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا تھا مسئلہ؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا بإیمانہم ظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا بظلم، اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بے چین ہو گئے، یا اللہ، ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا؟ ہم میں سے تو ہر آدمی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ جب آیت کا معنی سمجھ میں نہیں ہے، کہاں دوڑے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ کہتے اللہ کے رسول ایونا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو وہ معنی نہیں ہے، سورہ لقمان کی آیتوں کی تلاوت کرو۔ کیا تم نے نہیں سنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آیت کا معنی کیا بنا؟ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنے والا امن میں ہدایت پر ہے۔ لیکن اس کی وضاحت کس نے کی؟ سنت نے وضاحت کی۔ ہے سنت کا مقام کہ قرآن مجید کے اندر جب کسی آیت کے یا لفظ کے کئی معنی ہو تو اس کی وضاحت ہمیں کہاں ملتی ہے؟ سنت کے اندر ملتی ہے۔ اور آگے آئیے، ایک اور قصہ بڑا مشہور ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب سحری کے تعلق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے، معذرت، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے فجر سے۔ اب آیت کا مفہوم صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا معاملہ کہتے کہ میں نے ایک سفید دھاگا لیا اور ایک کالا دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو گیا، معاملہ حل نہیں۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اکبر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدی معاملہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے، معاملہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ رات یہ صبح کاذب، یعنی جو صبح کے وقت تاریکی رہتی ہے وہ تاریکی صبح صادق سے جب دور ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ سحری کا وقت کب ہے؟ جب صبح روشن ہو جائے سحری کھانا بند کر دینا ہے۔ تو اس کی تفصیل، اس آیت کی تفصیل، یا جب معنی لفظ کا معنی صحابہ کے سمجھ میں نہ آیا تو کس نے اس کی وضاحت کی؟ سنت نے وضاحت کی۔ اور آگے آئیے، کئی مثالیں ہیں۔
میں آپ کو بتاؤں، بسا اوقات قرآن مجید میں ایک حکم عام ہوتا ہے، بالکل ایک حکم کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ عام ہوتا ہے، لیکن سنت یہ بتلاتی ہے کہ اس عام حکم میں کچھ چیزیں خاص ہیں. غور سے سنیے گا، سنت کا یہ مقام شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. قرآن میں ایک حکم آیا جو بالکل عام ہے، لیکن سنت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، اس عام حکم میں بھی کچھ چیزیں خاص ہیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے. کیوں؟ سنت یہ وحی کے بنیاد پر ہے. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تب آپ بات سمجھیں گے. سورۃ المائدہ کی آپ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. کیا ہے؟ مردار حرام ہے. کیا حرام ہے؟ مردار یعنی مرا ہوا چیز حرام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ مردار حرام ہے، یہ عام حکم ہے، لیکن آپ مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ آپ مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ آپ پوری قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، ایک آیت کریمہ ایسی نہیں ملے گی کہ آپ مری ہوئی مچھلی کو حلال کر لیں اپنے لیے. اللہ اکبر. سنت کا یہ مقام ہے کہ اس عام حکم میں حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، اس عام حکم کو سنت خاص کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک کیا ہے؟ مچھلی، اور دوسرا کیا ہے؟ ٹڈی. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اپنے تمام طرق کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح سند سے مانی جاتی ہے. تو قرآن کا حکم عام تھا کہ مردار حرام ہے، لیکن حدیث نے ایک خاص حکم اس عام میں بیان کیا کہ مری ہوئی چیزوں میں مچھلی حلال ہے. اور آگے آئیے ایک اور مثال لیجئے. بسا اوقات قرآن مجید میں دو احکامات پائے جاتے ہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں. ان دونوں میں اب درمیان کی صورت نکالنی ہے تو یہ صورت کہاں سے نکلے گی؟ مثال سنیے، اس کے بعد بات سمجھ میں آئے گی. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت نمبر 178، قصاص کی آیت، بدلہ لینے کی آیت. اللہ کہتا ہے الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد مرد کے بدلے آزاد مرد قتل کیا جائے گا، غلام مرد کے بدلے غلام مرد قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی. مثال کے طور پر کسی عورت نے کسی عورت کو مار دیا، اسلامی حکومت ہے تو سزا کے طور پر اس عورت کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. کسی آزاد مرد نے کسی مرد کو مار دیا، اسلامی حکومت ہے، اس مرد کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. اور ایسے ہی کسی غلام نے کسی غلام کو مار دیا، اس کے بدلے کیا ہے؟ کسی غلام کو، جس غلام نے مارا ہے اسے قتل کیا جائے گا. بات سمجھیے، آزاد مرد، غلام مرد اور عورت عورت کو قتل کرے. سوال یہ ہے کہ عورت اگر مرد کو مار دے یا مرد عورت کو مار دے تو اس کے بدلے کس کو قتل کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے. قرآن تو کہتا ہے مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، لیکن عورت مرد کو مار دے اور مرد عورت کو مار دے تو اس کے بدلے کس کو قتل کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے میرا. اس حکم کو سنت نے بیان کیا. سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المؤمنون تتکافأ دماؤہم، مومنین کا خون آپس میں برابر ہے. یعنی اگر کوئی عورت مرد کو مارتی یا مرد عورت کو مارتا ہے تو اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے سنت کا مقام میرے بھائی، کہ سنت کیا ہے؟ دو حکموں کے درمیان جو ہے ایک درمیانی راستہ بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنی باتیں سب کو سمجھ میں آئی؟ جی. یہ تو سنت کے مقام کے تعلق سے تھی، باتیں اور بھی ہیں لیکن باتوں کو مزید آگے بڑھانا ہے. پہلا حصہ تھا ہمارا سنت کا مقام اور مرتبہ. دوسری چیز ہے فتنہ انکار حدیث. فتنہ انکار حدیث. حدیث لغت میں یہ کسی نئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا بات اور گفتگو کے لیے لفظ حدیث استعمال ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں حدیث اور سنت دونوں ہم معنی ہے، دونوں کیا ہے؟ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فتنہ انکار حدیث، سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتلائی ہیں جن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک جماعت
ایک گروہ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری سنتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر، ٹیبل یا چیئر پر یا گاؤں تکیہ لگا کر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور میری کوئی بات آئے جس کا میں نے حکم دیا ہے یا اس سے میں نے روکا ہے تو وہ کہے کہ بس ہم تو یہ جانتے نہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اسی کی اتباع کریں گے. یعنی ایسا شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ بنے جو سنتوں کا انکار کرنے والا ہو. اور ایسے ہی ایک دوسری روایت جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ ایسے ٹیک لگا کے اطمینان سے بیٹھا ہوگا، جب وہ سنے گا میری بات تو کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان صرف قرآن ہے، ہم جو اس میں حلال پاتے ہیں وہ حلال ہے اور ہم اس میں جو حرام پاتے ہیں وہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ. اللہ کے نبی نے جو بھی حرام کیا ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی. آپ نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی کہ فتنے جب عام ہوں گے تو ان میں ایک بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ انکار حدیث کا فتنہ ہوگا. اور انکار حدیث کے فتنے کے تعلق سے میں آپ کو اس کی تاریخ بتلا دوں کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ فتنہ کیا ہے؟ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے. سب سے پہلے انکار حدیث ہجرت کے دوسری صدی میں پیش آیا. پہلی صدی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن اور سنت پر عمل کیا کرتے تھے، پہلی صدی ہجری میں. دوسری صدی ہجری میں سب سے پہلے انکار حدیث کا واقعہ پیش آیا. اور وہ کون تھے؟ وہ ایک گمراہ فرقہ خارجیوں کا ہے. کن کا ہے؟ خارجیوں کا. سب سے پہلے خوارج نے سب سے پہلے دوسری صدی ہجری میں انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا. انہوں نے عام ائمۃ المسلمین کے خون کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا اور ان کے یہاں انکار حدیث اس طور پر بڑھا اور اس طور پر اس فتنے کو انہوں نے عام کیا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار کر کے مارا جاتا ہے. اس سنت کا انہوں نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ قرآن مجید کے اندر یہ موجود نہیں ہے. سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ خارجیوں نے دوسری صدی ہجری میں اٹھایا. خارجیوں کے بعد یہ فتنہ معتزلیوں نے اٹھایا. ایک شخص تھا واصل بن عطا، حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھا. اس نے سب خارجیوں کے بعد دوسری صدی اس نے خارجیوں کے بعد واصل بن عطا نے جو معتزلی تھا اس نے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں اصل چیز کیا تھی؟ یونانی فلسفہ تھا. یہ یونانی فلسفہ سے بہت زیادہ متاثر تھے اور عقل کو انہوں نے بنیاد بنائی تھی تمام نظریات اور عقائد کو تولنے کے لیے. کوئی بھی کتاب و سنت کی دلیل ان کی عقل کے خلاف ہوتی اس کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے. تو انکار حدیث کا فتنہ سب سے پہلے خوارج نے، ان کے بعد معتزلیوں نے اٹھایا. اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے ان فتنوں کا تعاقب کیا ہے. اس دور میں جب یہ فتنہ اٹھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، امام ابن حزم، ان کے جیسے جہابدہ بڑے اہل علم نے ان فتنوں کا تعاقب کیا اور اس فتنے کو بالکل ہی اس دور میں ختم کر دیا اور اسے پنپنے نہ دیا ان لوگوں نے. لیکن ہمارے ہندوستان میں ہندو پاک آزادی سے پہلے جب ہندو پاک ایک تھے، سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ سر سید احمد خان نے اٹھایا.
علی گڑھ کے سر سید احمد خان نے. بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ 18ویں صدی میں سر سید احمد خان نے اٹھایا. اچھا وہ بھی پوری حدیثوں کا انکار نہیں کرتے تھے. معاملہ یہ تھا کہ ان کے عقل اور فلسفے کے خلاف جو حدیثیں آتی تھی وہ اس کا انکار کر دیا کرتے تھے، باقی حدیثوں کو مانتے اور اقرار کرتے تھے. لیکن سر سید احمد خان کے بعد ایک شخص عبداللہ چکڑالوی نامی ہے. یہ شخص اتنا بدبخت ہے کہ اس نے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھایا اور اس نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، اور یہ جو کھیل، یہ جو حدیثیں تم بیان کرتے ہیں لہو الحدیث کھیل کود کی چیزیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں. عبداللہ چکڑالوی کے بیٹے نے اپنے باپ کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ جب میں اپنے باپ کے پاس ایک حدیث لے کر کے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچا تو دیکھتا ہوں میرا باپ تخت پر ٹیک لگائے ہوا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو. تو مجھے وہ حدیث رسول یاد آ گئی کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگا کر کے کہے گا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں. اپنے باپ کے پاس سے وہیں سے وہ پلٹ کر کے واپس چلا گیا. اللہ اکبر. عبداللہ چکڑالوی نے سب سے زیادہ جو ہے اس فتنے کو اٹھایا. اس کے بعد یہ فتنہ مولوی احمد الدین امرتسری نے اٹھایا، اسلم جیراج پوری نے اٹھایا، اور اس کے بعد سب سے اخیر میں غلام احمد پرویز نے بالکل اس کو ایک مذہب کی شکل دے دی، ایک فرقے کی شکل دی. اس نے ایک فکر اس نے بنائی، اس کی باغ دوڑ اس نے سنبھال لی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں. علامہ مشرقی ہے، مستری محمد رمضان گجران والا ہے، محبوب شاہ ہے، تمنا عمادی ہے، قمر الدین قمر ہے، سید عمر شاہ گجراتی ہے، خدا بخش وغیرہ. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو فتنہ حدیث، فتنہ انکار حدیث میں مشہور ہوئے، اور اس دور میں آپ کو بے شمار ملیں گے. آپ یو پی کے رامپور میں چلے جائیے، عبداللہ طارق ہے، یہ منکرین حدیث میں سے ہے. آپ پاکستان کے احمد شیخ کو دیکھ لیجئے، مرزا انجینئر مرزا علی کو دیکھ لیجئے، اور کتنے ایسے لوگ آپ کو آج بھی ہمارے شہر حیدرآباد میں ملیں گے جو انکار حدیث کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے انکار حدیث کے فتنے کو اٹھا کر کے رکھا ہے. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے میرے بھائی. اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں. جب میں نے محمد شیخ کا اسی مسجد میں بیٹھ کر کے پچھلے دنوں رد کیا تھا، تو ویڈیو جب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کی گئی لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو بہت سارے بھائیوں نے یہاں تک کہا کہ آپ محمد شیخ سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے ہیں، آپ 1 بائی 1 بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیجئے. بہت سارے بھائیوں نے گالیاں بھی دی. الحمدللہ واللہ مجھے ذرہ بھی تکلیف نہیں ہے، واللہ مجھے ذرہ بھی تکلیف نہیں، کیونکہ یہ گالیاں دے کر کے، یہ برا بھلا کہہ کر کے میرے لیے آخرت میں اجر کا اہتمام کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بات چلی ہے فتنہ انکار حدیث کی، تو آج کے دور میں سمجھتا ہوں محمد شیخ بھی اس فتنے کی ایک مضبوط کڑی ہے جس کا رد ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. اور آج کے اس درس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم سنت کے مقام کو جانیں، اور آپ کا کبھی سامنا کسی منکر حدیث سے ہو جائے، کم از کم اس کے سامنے یہ دلائل رکھ کر کے اسے خاموش تو کرا دیں انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں. محمد شیخ کے تقریباً بہت سارے ویڈیوز میں نے سنے، اور 2 باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور میں جانتا ہوں ان کے فالوورز بھی ہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، خود محمد شیخ بھی جانتے ہیں. ان کے یہاں قرآن کی تفسیر کا معیار جو ہے کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ ایک عقل اور دوسرا لغت. عقل سمجھتے نا عقل کے معنی؟ لغت کیا ہے؟ عربی زبان کے ڈکشنری، یعنی عربی زبان کا جان لینا کافی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں. اور عقل کی بنیاد پر مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ان کی ایک ویڈیو کلپ ہے نماز کے متعلق، تو کہتے ہیں کہ نماز کی شروعات آپ کیسے کریں گے. کھڑے ہو کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے سیلنڈر ہو جاتے ہیں. یہ عقلی بات ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سیلنڈر ہوتے ہیں. کہتے تو اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو سیلنڈر کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اچھا آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ایسے نہیں،
اللہ اکبر. وہ آدمی سنت کا ایسا مذاق اڑاتا ہے صف بندی کے تعلق سے, وہی نماز کی ویڈیو میں کہتا ہے ہاں کوئی ایسے پیر کر لیتے, ایسے پیر ملاتے, یہ سب چیزیں. اللہ اکبر, سنت کا مذاق اڑا رہا ہے وہ آدمی وہاں کھڑے کھڑے. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہوتی ہے علماء اہل سنت پر کہ ایسے منکرین حدیث کا یہ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے. وہ آدمی کہتا ہے آپ سرنڈر ہو جاتے, اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کے اس طرح کھڑے ہو جاتے, کچھ یہاں بھی ہاتھ باندھ لیتے. اللہ اکبر. وہ آدمی اشکال پیدا کرنے کے لیے عقلی طور پر ایک خاتون سے بحث ہوتی ہے. واللہ اللہ میری اس بہن پر رحم فرمائے جس نے وہاں بیٹھ کر کے یہ کہا کہ سنت کا مقام اور مرتبہ کیا. انگریزی زبان میں بحث ہو رہی ہے. محمد شیخ کہہ رہے کہ جب بائبل اتنا پرانا تحریف ہو سکتا ہے, تورات میں تحریف ہو سکتی ہے, زبور میں, تو 1400 سال پرانی حدیث میں کیسے نہیں تحریف ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ اشکال وہی ہے جو خارجیوں نے, معتزلیوں نے اور ان کے باپ دادا نے اٹھائے تھے. علماء نے ان کا جواب دیا الحمدللہ, کتابیں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. محمد شیخ عقل سے قرآن فہمی کرتے ہیں. وہ آیت ہے سورہ تحریم کی, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے, آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے جو اللہ نے حلال کیا. اس آیت کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھ لیا, انہوں نے بتایا کہ حدیث ہے, شہد والی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے شہد پیا تھا, بیویوں کے پاس گئے, بیویوں نے کہا منہ سے بدبو آتی ہے, آ رہی ہے, آپ نے کہا واللہ میں شہد نہیں پیوں گا. محمد شیخ کہہ رہے کس نے کہہ دیا شہد ہے. دیکھیے سنت کا انکار کھلے عام, کس نے کہہ دیا شہد ہے. آگے کہتے ہیں اس آدمی سے, اچھا یہ بتائیے آپ کی بیوی کس وجہ سے ناراض ہوتی ہے. وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی کہتا ہے, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ دوسری شادی کی بات کرو تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہاں نبی نے شادی کی بات کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ, اس لیے نبی نے اپنی بیوی سے شادی کی بات کی اس لیے بیوی ناراض ہو گئی, تو ان کو منانے کے لیے نبی نے کہا کہ میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا, اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جہالت کی انتہا ہے. عقل سے قرآن کو سمجھنا, قرآن فہمی کے لیے عقل کافی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ الاعراف کی تلاوت کیجئے, سورۃ الاعراف کی تلاوت کیجئے. آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کی اتباع کرو, اس کے علاوہ کسی دوست کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن فہمی کے لیے سب سے پہلے آپ کو اگر اتباع کرنی ہے تو اللہ کے اس قرآن کی اتباع کرنی ہے. قرآن فہمی کے لیے قرآن کی اتباع کیجئے, قرآن فہمی کے لیے سنت کی اتباع کیجئے. میری اپنی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے, جب اللہ کی وحی آتی تب آپ کہتے. اللہ کہہ رہا ہے رب کے نازل کردہ چیز کی اتباع کرو, رب کے وحی کی اتباع کرو. تو وحی قرآن ہے اور وحی سنت ہے. قرآن فہمی کے لیے عقل کافی نہیں ہے. قرآن فہمی کے لیے قرآن اور سنت, قرآن فہمی کے لیے قرآن کی آیتوں کا سمجھنا اور ایسے ہی سنت کا سمجھنا. قرآن کی آیتوں کے ذریعہ اور سنت کے ذریعہ ہی قرآن مجید کی تفسیر سمجھی جا سکتی ہے. آئیے اس کی ایک دلیل دیتا ہوں کہ نبی کی سنتیں بھی وحی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع سے یا عمرے کے موقع سے جو ہے جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. کہتے ہیں حضرت یعلا کاش میں وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھ لیتا, وحی نازل ہونے کی کیفیت دیکھ لیتا. اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے, آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں نے جبہ پہنا ہے اور اس جبے میں خوشبو لگائی ہے, کیا اسے یہ میرے احرام کا کپڑا بن سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یعلا کو اشارہ کیا کہ جلدی ادھر آؤ, تم نے جو خواہش کی تھی اللہ وہ خواہش پوری کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اندر گیا, اللہ کے نبی کو ایک صاحبان کے نیچے صحابہ نے بٹھایا تھا چھاؤں کر کے. میں دیکھتا ہوں وحی نازل ہو رہی, اللہ کے نبی کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا ہے, آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہاں ہے وہ جو عمرے کے متعلق سوال کر رہا تھا؟ بلایا گیا, پھر آپ نے اس شخص کا جواب دیا. تو حدیث یہ بتلاتی ہے کہ سنت بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے. تو قرآن سمجھنے کے لیے عقل کافی نہیں ہے صاحب,
عقل کی بنیاد پر آپ قرآن سمجھنا چاہیں گے، واللہ گمراہی آپ کے مقدر میں آئے گی، گمراہی آپ کے مقدر میں آئے گی، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے وحی کا اقرار اور وحی کو سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ کی وحی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے صرف زبان سمجھ لینا کافی نہیں، عربی یاد رکھیے گا صاحب، قرآن سمجھنے کے لیے صرف زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ صحابہ جن کی زبان عربی تھی، میں نے 2 مثالیں پہلے دی ہیں آپ کو، ایک کس تعلق سے میرے بھائی؟ جی ہاں، سفید دھاگا اور کالے دھاگے والی مثال میں نے دی، اور اس سے پہلے کون سی مثال میں نے دی تھی؟ ظلم والی مثال میں نے دی تھی، شرک والی مثال۔ صحابہ عربی زبان جانتے تھے، لیکن وہ ظلم کا معنی نہیں متعین کر پائے کہ ظلم مراد ہے یا شرک مراد ہے۔ صحابہ عربی جانتے تھے، لیکن انہوں نے دھاگے کا مطلب دھاگا ہی سمجھا، وہ صبح کی تاریکی اور صبح کی سفیدی نہیں سمجھا انہوں نے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف زبان جان لینا یہ کافی نہیں ہے، ہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیجئے، قرآن کی تفسیر سنت سے کیجئے، قرآن کی تفسیر میں عربی زبان سے مدد لیجئے، یہ طریقہ ہے۔ قرآن کو صرف آپ اپنی عقل اور زبان کی بنیاد پر سمجھیں گے، واللہ گمراہی آپ کے مقدر میں آئے گی۔ اور آخری بات، میں نے کچھ سوالات نوٹ کیے ہیں جو میں ان تمام منکرین حدیث سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ محمد شیخ ہو، عبداللہ طارق صاحب ہو، یا کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی کونے، کسی خطے اور کسی گوشے میں بیٹھتا ہو، اور اگر وہ منکرین حدیث میں سے ہے، واللہ میرے ان سوالات کے وہ جواب دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوالات یہ میرے کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، یہ ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ارکان اسلام 5 ہیں، آپ قرآن سے یہ ثابت کر کے بتا دیجئے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ چلیے آپ نے 5 ثابت کر دیا، بغیر شہادتین کے اقرار کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چلیے شہادتین بھی مان لیتے ہیں، کم از کم دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، اور ان نمازوں میں فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4۔ یاد رکھیے گا میری بات کو۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، وہ نماز کی مکمل دعائیں، نماز کی مکمل دعائیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، یہ خصوصاً میں محمد شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو نماز کا طریقہ بتلا رہے ہیں اپنے ویڈیوز میں، نماز جس طریقے پر آپ پڑھ کر کے ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، آپ کے شب قدر کے پروگرامز میں جو نماز کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے تراویح کا، آپ ذرا یہ مکمل طریقہ مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتائیے، عقل سے نہیں۔ ہم ایرے خیرے کی عقل نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو قرآن کی دلیل مانتے ہیں یا سنت کی دلیل مانتے ہیں۔ آپ مکمل 5 وقتہ نمازوں کا طریقہ قرآن مجید سے ثابت کر کے بتلا دیجیے عقل کے علاوہ۔ چلیے ارکان اسلام میں دوسری چیز، نماز کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کس سے لی جائے گی، کن کن مالوں میں لی جائے گی، کتنا لیا جائے گا، لے کر کے خود جیب میں ڈال لیں گے یا غریبوں میں تقسیم کریں گے؟ اچھا غریبوں میں بھی کس کو دیا جائے گا، زکوٰۃ کتنے دن پر دیا جائے گا؟ ذرا آپ یہ قرآن سے ہمیں ثابت کر کے بتلا دیجئے، عقل سے نہیں صاحب، قرآن سے ثابت کر کے بتائیے۔ روزے کا مسئلہ لیجئے، فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب کی آذان تک، سورج غروب ہونے تک انسان کو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں ہے، یا روزے کی جو مکمل کیفیت ہے، آپ صرف قرآن سے ثابت کر کے بتا دیجئے، عقل کو چھوڑ کر کے۔ اور آگے آئیے، قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197، حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں، یہ آپ صرف قرآن سے ثابت کر کے بتائیے۔ حج کا طریقہ احرام باندھنا،
طواف کرنا، عرفات میں وقوف کرنا، مشعر حرام میں وقوف کرنا، مینا میں 5 دن ٹھہرنا، آپ مکمل حج کا طریقہ عقل سے نہیں صرف قرآن مجید سے ثابت کر کے بتلا دیجیے۔ اور آگے آئیے، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، سورۃ الجمعہ کی آپ تلاوت کیجئے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کب بلایا جائے گا؟ نماز کے لیے بلایا جائے گا، کب بلایا جائے گا، کیسے بلایا جائے گا؟ اگر آذان دے کے بلایا جائے گا آپ کہتے ہیں تو آذان ذرا قرآن سے ثابت کر کے ہمیں بتلائیے نا کہ آذان کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں آذان کا طریقہ؟ کیسے بلایا جائے گا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا، اللہ نماز کی طرف آنے کو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر، نماز ذکر ہے یہ تو ثابت کر کے بتائیے آپ۔ اور آگے آئیے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، قرآن مجید سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ 12 مہینے کون کون سے ہیں؟ آپ مہینوں کے نام تو اپنے کیلنڈر میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ نام کہاں سے لائے آپ نے؟ ان 12 مہینوں کا نام قرآن سے ثابت کیجئے۔ آگے اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے؟ قرآن سے ثابت کیجئے۔ محمد شیخ نے تو ایک جگہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناقص کوشش کہہ لیجئے، صاحب نے حرمت والے 4 مہینے بتلائے ہیں، کہتے ہیں رمضان حرمت والا مہینہ ہے، شوال حرمت والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اچھا آگے صحیح حدیث کا رد بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا نام رکھ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب رمضان حرمت والا مہینہ ہے، اس کی آپ دلیل کیا دیتے ہیں کہ رمضان میں حلال چیز ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے کھانا پینا، اس لیے حرمت۔ پہلے آپ رمضان کے روزوں میں کھانا پینا حرام ہے یہ ثابت کیجئے نا، اس کے بعد حرمت والا مہینہ ثابت کیجئے گا۔ اور رہا رمضان حرمت والا مہینہ ہے، عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ حدیث کو مانتے ہیں، آپ نہ سنت کو مانتے ہیں، تو ہم آپ جیسے ناقص شخص کے عقل کو کیسے قبول کر لیں؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت نے معصوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے، کائنات کی کوئی شخصیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ تو آپ حرمت والے 4 مہینے رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، آپ قرآن و حدیث سے قرآن سے ثابت کر دیجئے، حدیث تو آپ مانتے نہیں، تو آپ قرآن سے یہ ثابت کر کے بتلائیں کہ حرمت والے یہ 4 مہینے ہیں اور یہی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آئیے، قرآن مجید پڑھیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 38، اللہ نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی، مرد چور ہو یا عورت چورنی ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ سوال یہ ہے ہمارا کہ آپ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے نا، ہاتھ کا اطلاق یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے، آپ ہاتھ کتنا کاٹیں گے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ چلیے ہاتھ کاٹنا ہی ہے، یہیں سے آپ کاٹ رہے ہیں اپنے قول کے مطابق یا اپنی عقل کے مطابق، کتنی چوری پر ہاتھ کاٹیں گے؟ $1 چرا لیا تو ہاتھ کاٹ لیں گے، یا $10 چرایا تو ہاتھ کاٹیں گے؟ 1 ریال، 1 روپیہ، کتنا چوری کیا اس نے؟ کتنی چوری پر آپ کو ہاتھ کاٹنا ہے یہ بتائیے مجھے۔ اچھا ایک اور سوال، ایک ہاتھ کاٹیں گے کہ دونوں کاٹیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ ایک ہاتھ کاٹنا ہے یا دونوں ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرا کہ آپ اس کی تفصیل مجھے قرآن سے بتائیے، اور وہ تمام لوگ جو منکرین حدیث میں سے ہیں یا جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک اس سے اور بھی خطرناک مسئلہ ہے، آدمی جب سنت کا انکار کرتا ہے نا، در حقیقت وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، واللہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، سورۃ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصیل بتائی ہے کہ تمہاری مائیں حرام ہے، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بھتیجیاں حرام ہیں،
تمہاری بھانجیاں حرام ہیں. اللہ نے تفصیل بتائی ہے. یہ کون؟ جو حقیقی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہے. آگے قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی کہ دودھ شریک بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. دودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح حرام ہے یا حلال ہے. آگے اللہ نے حقیقی رشتوں کے حرمت کا بیان کیا ہے، لیکن دودھ شریک جو ہے ان کے رشتے میں صرف ماں اور بہن سے نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد کسی رشتے کا ذکر نہیں ہے. تو اگر ہم حدیثوں کا انکار کر دے اور سنت کو چھوڑ دے تو ان سب سے نکاح حلال اور جائز سمجھنا ہوگا. اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے. اور ایسے ہی بھتیجی اور پھوپھی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھ سکتے یا نہیں. یہ حدیث نے بتلایا ہے کہ ایک نکاح میں بھانجی اور خالہ کو ایک مرد نہیں رکھ سکتا، ایسے ہی بھتیجی اور پھوپھی کو نہیں رکھ سکتا. سوال یہ ہے کہ قرآن میں اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کیا رائے ہے ان رشتوں کے نکاح کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آگے آئیے، قرآن مجید نے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے. تو اس روح سے آپ مچھلی کھانا چھوڑ دیجئے، کیونکہ مچھلی مردار ہے اور مچھلی کی حلت آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ملے گی. ایسے ہی مجاہدین جو میدان جہاد میں لڑتے ہیں وہ مال لے کر کے آتے ہیں، مال غنیمت، اس کی تقسیم کیسے ہوگی، کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کا حصہ کتنا بنے گا، ان سب کی تفصیل آپ قرآن مجید سے ثابت کریں. ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں سنتوں کو نہیں مانتے، تو یہ جو سوالات اس ناچیز نے، ایک طالب علم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان تمام منکرین حدیث کے سامنے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، صرف آپ قرآن مجید سے ان کا جواب دے دیجئے، عقل سے نہ دیجئے، کیونکہ ہم عقل کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے یہاں معصوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کو پڑھیے، دینی اداروں سے جڑیے، دینی تعلیم سے جڑیے. آج فتنے نت نئے، روزانہ نئے فتنے آتے ہیں، نئے فتنے. کتنے ایسے میں اہل حدیثوں کو جانتا ہوں جو فتنوں کو فتنہ نہ سمجھے، اس میں پڑے، کوئی شیعیت کی طرف چلا گیا، کوئی انکار حدیث کی طرف چلا گیا، اور کس ڈگر اور راستے پر نکل گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. علم حاصل کیجئے، دین پڑھیے، دین سیکھیے، اپنے نبی کی سنت کا دفاع کیجئے، اللہ کے دین کا دفاع کیجئے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کچھ باتیں تھی دفاع سنت پر اور مقام سنت اور فتنہ انکار حدیث پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین جن بھائیوں کی کوشش سے آج کی مجلس بپا ہوئی، اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین یہ مرکز تیرے دین کی دعوت کا ایک مرکز ہے، اللہ تو اسے قائم و دائم رکھنا، اللہ تو اس توحید کے قلعے کو قائم و دائم رکھنا. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.